آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، بھائی حج میں کیا رکھا ہے، بھائی لیبرل بنو، آخرت کا انکار. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا دو کام کر دو دنیا میں، ایک بے حیائی پھیلا دو بس، بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو، خواتین کو، عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی، جاب کرے گی آپ کے ساتھ، دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی، آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے، اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی، انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی، زنا پھیلے گا سوسائٹی میں، لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی، کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی، لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے، زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا، گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے نا، تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں، گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے، یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے، اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے ماموں مسلمان، میری پھپھو مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرا بھائی، میری بہن، پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا. اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے بھائی، ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی، بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی، بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، اب بھی اگر سٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے، آپ کا دست و بازو بنیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو، بے حیائی پھیلاؤ، جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ ختم. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے، حکومت کے وفادار ہوں گے، جیسے گورے حکومت کے وفادار، ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو، نہ نہ نہ. اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی، تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر، تو لڑکیوں سے زنا کر، تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا، ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ایسی کی تیسی، جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے؟ کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بہت مشکل. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ، اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا، جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفتصاب علاج فری ہے، ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے، تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟
ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں, وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے. دنیا میں چوروں کی دو قسمیں ہیں, ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے, پٹتا بھی ہے, کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مہنگے مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, بہت خاندانی ہوتے ہیں چور, لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں, ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے, عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات, تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا زیادہ یہ سٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں, ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی, نمازی بھی ہیں, اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے, نکاح نہیں ہے وہاں. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. آپ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں, حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو, ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی, ٹیوٹر گھر میں آتا ہے, کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, بھائی تو اس کو پڑھا یار, پڑوسوں ان کی بچیوں سے تیرا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی, پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں, آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ, پیتے پیتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, بھائی یہ تو کرنا ہے, نماز تو ارکان اسلام میں سے, اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے. تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو, 4 شادیاں کرو, اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا, سمٹے گا, ابھی ختم نہیں ہوا, سمٹنا شروع ہوا ہے, سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع. دیر سے شادی ہوگی, پھر بچے بھی کم ہوں گے. جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا, بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا, پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات. اب ان کے رشتوں کی مشکلات, تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا, وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے. عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو, باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو تو یہ خود ہی برباد, گدھے گھوڑے بن جائیں گے, کتے بلے بن جائیں گے. یہ گدھے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے خدا کی قسم, اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدھے گھوڑے ہیں بس, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی.
ابھی تو ایک مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یار میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا، ذمہ داری تھی نا. اگر ہم ہوتے ہی نہیں، دو ہی ہوتے بڑے والے، تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر. پورا ایک سسٹم ہے، نیچر ہے، اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو. بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی، ترقی، دولت، پیسہ. کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. کمال کی بات یہ، کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا، اتنے وسائل، سونے کی کانیں دفن ہیں، کوئلے کی کانیں دفن ہیں، کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی. خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں. بھائی ہم بھی برے ہیں، لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا. ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں، اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ، اور ایسا نظام مسلط ہے. خیر، ہم اپنی دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر، میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا، ہم اسی کی طرف آتے ہیں. دوسرا اکنامک، دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا. ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو، دوسرا سودی نظام. ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا، یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا، دو چیزوں کو فوکس کیا، باقی تو بڑے ہوشیار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے، جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا، تو میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو. کیا ختم کر دو؟ سستی. آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہو. ہر چیز میں ایکوریسی آنا شروع ہو جائے. آج مسئلہ سارا سستی کا ہے. آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہے جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام، سستی اور اسلام یہ دو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. یہ چل ہی نہیں سکتے. توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم اسلام میں کون سا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے نا؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نماز. سست پڑا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں دن کے ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے، سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا. وہ آگے کیا کرے گا؟ جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے، فجر ہی چھوڑ دی، تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اس کے لیے چستی نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ کلمہ جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مصیبت ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہے تو چستی چاہیے ہے بھائی. وہ آئے گا بھائی لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، تقدیر پہ ایمان لایا. میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں، عیسائی ہوں تو عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں، یہودی ہوں تو یہودی. اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن شروع. جیسے ہی کلمہ پڑھے گا، اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو. کیا کرو بھائی؟ مستحب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ پراپر غسل. اب کیا ہوگا جی؟ وقتی نماز. کیونکہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی. یہ جو قضائے عمری کا کہتے ہیں نا، کوئی حدیث نہیں ہے قضائے عمری پر. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضا جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضا کے وہ معاف ہو جاتی ہے. حدیث اس پر چاہیے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضائے عمری کی کوئی دلیل بتاؤ، ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی حدیث بتاؤ. یعنی جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں، الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے. جب کسی کا کسی پہ قرضہ ہوتا ہے، وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا 1 لاکھ روپے. وسیم بھائی نے غفار بھائی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، گنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے. بولا 1 مہینے بعد دے دوں گا. 1 مہینے بعد نہیں دیے. غفار کو آیا غصہ،
اس نے سنائی صلواتیں. وسیم نے کہا معاف کر دو یار, مجھ سے لیٹ ہو گیا. غفار نے کہا چل میں نے معاف کیا. وسیم نے کہا لے بھائی قرضہ کیا ہو گیا؟ قرضہ تھوڑی معاف کیا میرے بھائی, جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ معاف کر دی ہے. اب میں گیا وسیم کے پاس, ابے تو غفار کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دینا دینا بھائی تو غفار جواب میں کہتا ہے, نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے 1 لاکھ روپے لوں گا, کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا, لہذا وہ معاف ہو گئے. تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمے ہے کہ تو یہ کہے کہ غفار نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں لینے ہیں, میں نے معاف کر دیا. تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر پیش کر, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں. دین اللہ احق ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں, جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضاء عمری واجب تھی, جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی, وہ تو پڑھی جائیں گی, 4000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہے. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا, ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی, قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ, وہ اس لیے کہ جو ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے, اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا, تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے, جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے, جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا. پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا. ایسے نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آ کے. یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافعی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے, نبی کو سب مانتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ائمہ نے کی ہے, ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط ہے بھائی. ابو حنیفہ شافعی کو تم سے زیادہ قرآن حدیث کا پتا تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اس لیے جو ائمہ کرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے اسکالر کی تقلید پہ آ جائے گا, وہ لیبل اس پہ قرآن و سنت لگائے گا, اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں. اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے, حنابلہ کو برا سمجھتے. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہے, لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے, اور ابو حنیفہ شافعی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے, نہیں, خلاف تمہاری باتیں ہیں. خیر, میں سستی پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا بار بار. یہ بیچ میں قیام و طعام جو ہے نا, جب ہم منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں قیام و طعام آتا ہے.